بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی زد میں آ چکی ہے اور بالخصوص پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن ممالک میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، پوری دنیا اس وقت بند پڑی ہوئی ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں جو اس وبا سے متاثر نہ ہوا ہو۔ پوری کی پوری دنیا کی اکانومی کولیپس ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک چیز، لوگ کرونا کے خوف کو، اس کے ڈر کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اوپر حاوی کر رہے ہیں۔ کرونا کا جو ڈر ہے وہ اس بیماری سے کئی زیادہ خطرناک ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹسٹکس رکھنا چاہوں گا، جس سٹیٹسٹکس کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں اتنا ڈرنا چاہیے جتنا ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ٹوٹل آبادی 20 کروڑ 47 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ آپ ابھی گوگل کریں، آپ کے سامنے یہ فگر آ جائے گا۔ اس کے اندر سے جو لوگ آج 15 جون ہے اور جو لوگ کرونا وائرس کا جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان کی تعداد 1,44,000 ہے۔ مطلب کہ ہماری آبادی کا کچھ 1% یا 1% سے بھی کم۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیسٹنگ کتنی ہوئی ہے؟ پاکستان کے اندر جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 8,97,650 لوگ ابھی تک ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر سے جو لوگ پازیٹیو آئے ہیں وہ ہیں 1,44,000 اور یہ نمبر بڑھتا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ اس کا ایک پرسنٹیج نکالیں تو 8,97,000 لوگوں میں سے 16% لوگ ایسے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے پازیٹیو آ چکے ہیں۔ تو اگر اس بات کو ہم جنرل لیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ کرونا وائرس سے پازیٹیو ہو چکے ہیں، اگر اس بات کو ہم ایز اے جنرل لیں کہ لیٹ سپوز 20 کروڑ کی آبادی کی ٹیسٹنگ ہو جائے، جو کہ امپاسبل ہے، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں۔ لیٹ سپوز اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو 16% آبادی پاکستان کی وہ اس کرونا وائرس سے پازیٹیو نکلے گی، لیکن پھر بھی یہ نمبر بہت کم ہے جتنا ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مر چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے وہ ہیں 2,729۔ 15 جون کی تاریخ تک جو لوگ اس وبا سے مر چکے ہیں وہ ہیں 2,729۔ اگر اس کا ہم وہ نکالیں تو 1,44,000 لوگوں میں سے جو ڈیتھ ریشو بنتی ہے وہ بنتی ہے 18%، جو کہ کچھ حد تک خطرناک ہے۔ لیکن پھر یہاں پر سوال آتا ہے، کیا ان تمام لوگوں کو کرونا کے علاوہ اور کوئی بیماری نہیں تھی؟ کیونکہ جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں، آپ اگر دیکھ لیں آپ کے ارد گرد علاقوں کے اندر جتنے لوگ کرونا کی وجہ سے مر چکے ہیں وہ آلریڈی پیشنٹ تھے۔ کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا، کسی کو سانس کی بیماری تھی، کسی کو لیور پرابلم تھا، کسی کو کڈنی پرابلم تھا، مختلف قسم کی بیماری میں وہ پہلے سے مبتلا تھے، یعنی کہ ان کی لائف لائن پہلے ہی کم ہو چکی تھی۔ اور جو کیسز ریکورڈ ہو چکے ہیں وہ ہیں 53,721۔ اب یہ بات زیادہ خوشی کی بات ہے کہ یعنی کرونا وائرس کا جو لوگ اس سے زیادہ ریکور کرنے کے چانسز ہیں۔ اب خود جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس اگر آپ کو خدا نہ خواستہ، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو کرونا وائرس پازیٹیو نہیں آیا، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ کو آگے بھی نہ ہو اور آپ کے گھر والے بھی اس سے محفوظ رہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، آپ کو یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو کرونا وائرس آ جاتا ہے تو 95% چانسز ہیں کہ آپ اس بیماری سے ریکور کر سکیں۔ 95% چانسز ہیں اور 5% امکان ہے کہ آپ کی موت ہو جائے۔ لہٰذا یہ بات تو ثابت کر دی جاتی ہے کہ کرونا وائرس زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی بیماریاں ہیں جن کو لے کر ہم سیریس ہی نہیں ہیں، جس طرح ڈینگی ہے۔ اب ڈینگی کی سٹیٹسٹکس جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کی ویب سائٹ کے اوپر، آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آپ کو میسر ہوگی، وہ ہے 8 جولائی سے 12 نومبر 2019 کی رپورٹ ہے، یعنی 5 مہینے کے اندر جو ڈینگی کے کنفرمڈ کیسز آئے ہیں وہ ہیں 47,120، یعنی 47,000 سے زیادہ کیسز ڈینگی کے آئے ہیں اور ڈینگی کا اب تک علاج دریافت نہیں ہوا، یاد رکھیے۔
اور 75 اموات 75 ڈیتھس 75 ڈیتھس ڈینگی کی وجہ سے پچھلے 2019 میں 5 مہینے میں صرف ہو چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کینسر کی۔ کینسر بھی ایک جان لیوا مرض ہے۔ 2018 کے اندر اگین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کے اوپر سے ڈیٹا لیا گیا ہے۔ 2018 کے اندر جو کینسر کے کنفرمڈ کیسز سامنے آئے پاکستان کے اندر وہ تھے 173,937، یعنی 1,70,000 سے زیادہ کی یہ تعداد تھی، اور جس کے اندر جو شرح اموات تھی، جو ڈیتھ ریشو تھی، وہ تھی 1,18,442، یعنی کہ یہ تعداد 60% سے بھی زیادہ ہے۔ کینسر کی وجہ سے جو لوگ پاکستان میں مرے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اور یہ کچھ چند مہینوں کا ڈیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکسیڈنٹس کی۔ گزشتہ سال 2019 میں جنوری سے اکتوبر میں جو رجسٹرڈ ایکسیڈنٹس پاکستان اسٹیٹسٹکس آف بیورو کی ویب سائٹ کے اوپر سے آپ کو یہ ڈیٹا ملے گا، وہ تھے 10,332 کیسز ایکسیڈنٹ کے، اور ان میں سے جو اموات ہوئی ہیں ایکسیڈنٹ سے وہ تھی 5,001، یعنی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 48% سے بھی زیادہ ہے۔ 48% سے زیادہ لوگ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پھر موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی یہ باقی بیماریاں ہیں۔ ہم کبھی گاڑی چلاتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوئے، ہم موٹر سائیکل چلاتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوئے، ہم ڈینگی جیسی خطرناک بیماریوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، ہم کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، پھر کورونا جیسی وبا سے ہم کیوں اتنا خوفزدہ ہو چکے ہیں؟ ہم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو چکے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنی زندگی کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے؟ ہم کیوں نہیں موجودہ حال کے اندر جی رہے کہ جی ہاں ہمیں نہیں ہوا تو اللہ آگے بھی ہمیں نہیں کرے گا؟ اب جو اس کا جو زیادہ خطرناک، جو زیادہ خطرے والی بات ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ کی، بے روزگاری کی۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو کہ UN کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ 5 میں سے 4 آدمی گلوبل ورک فورس کے اندر جو 3.3 بلین ہے، یعنی دنیا کی 40% آبادی سے بھی زیادہ، دنیا کی ٹوٹل آبادی 7 بلین اور 3.3 بلین جس میں سے ورک فورس ہے، اس ورک فورس میں سے اگر 5 میں سے 4 آدمی ایسے ہیں جو کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے اس کے امپلائمنٹ کے طور پر افیکٹڈ ہوئے ہیں، یعنی ان کا روزگار افیکٹ ہوا ہے، اور 25 ملین سے زیادہ لوگ اس سال پوری دنیا کے اندر اپنی جابز کو کھو دیں گے، اور یہ ان کی 3 ہفتے کی پہلے کی رپورٹ ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر منسٹری آف پلاننگ نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 12 ملین سے 18 ملین تک لوگ اپنی جابز کو لوز کر دیں گے ڈیو ٹو کورونا وائرس، جو کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، انکلوڈنگ جس کے اندر سے 2 ٹریلین سے 2.5 ٹریلین کے نقصانات ہوں گے ان 3 مہینوں کے اندر، جو کہ پورے کا پورا لاک ڈاؤن ہے، جو کہ پورے کا پورا بند ہو چکا ہے۔ اب بے روزگاری کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جو انسان بے روزگار ہو گیا وہ کبھی بھی فضول خرچی نہیں کرے گا، وہ بازار جا کر نئے کپڑے نہیں خریدے گا، وہ بازار جا کر ایک نیا موٹر سائیکل، ایک نئی گاڑی نہیں خریدے گا، وہ بازار جا کر جو فضول جو بیسک نیڈز کے علاوہ جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو نہیں خریدے گا۔ اس کا مطلب ڈیمانڈ کے اندر کمی آئے گی۔ ڈیمانڈ کے اندر کمی آنے کا مطلب ہے کہ سپلائی کم ہوگی، سپلائی کم ہونے کا مطلب ہماری پروڈکشن ڈسٹرب ہوگی، اور پروڈکشن ڈسٹرب ہونے کا مطلب ان امپلائمنٹ ہوگی، لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا کیونکہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، 68,000 پرائیویٹ سکولز پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں، اور پرائیویٹ سکول کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خود ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق ہے، اور اس وقت پرائیویٹ سکول جتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سفر کر رہا، کیونکہ پرائیویٹ سکول کے اندر پیرنٹس فیسز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیرنٹس کہاں سے فیسز ادا کریں جبکہ ان کو تنخواہ نہیں ملی، ان کا روزگار افیکٹڈ ہو چکا ہے۔ 174 یونیورسٹیز ہیں آل اوور پاکستان، اور پھر ان یونیورسٹیز کے سب کیمپسز بنے ہوئے ہیں مختلف جگہ کے اوپر۔ ان یونیورسٹیز کے اندر لوگ ایڈمیشن نہیں کر رہے کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ لاکھوں کی فیس دے کر زوم ایپ کے اوپر جا کر پڑھائی کرے۔ تو یہ سب سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ ہفتے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیکس کا جو ہمیں فرق پڑا ہے صرف اس کرونا وائرس کی وجہ سے 8 ارب کے جو ٹیکس ہیں وہ ریڈیوس ہو چکے ہیں۔ کاروبار نہیں چلے تو کاروبار ٹیکس کہاں سے ادا کرے؟ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔
जिस चीज़ का हमें खौफ होना चाहिए, यानी लोगों का रोजगार खत्म होने लगा है, तालीम जिसके एक कौम बनती है वो सबसे ज्यादा हमारी इफेक्ट होने वाली है। अब जो इसके लिए जो सजेशन है कि हम कर क्या सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि सबसे पहली चीज हम मुस्बत रहें, पॉजिटिव रहें, हम नाउमीदी ना फैलाएं। अगर हम खुशहाल नहीं रह सकते तो हम नाउमीदी भी ना फैलाएं। दूसरी चीज कि हम टेस्टिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, उल्टा हमारे अखराजात बढ़े। हम सिर्फ उन केसेस को टेस्ट करें जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, जिनके अंदर सिम्टम्स बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो मीडिया है, इस वक्त मीडिया बिल्कुल कोई पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर रहा, मीडिया बिल्कुल नेगेटिव खबर फैला रहा है। मीडिया जितना कोरोना को बढ़ चढ़कर बयान कर रहा है, लोगों के जहनों के ऊपर, लोगों की जहनी सेहत के साथ मीडिया खेल रहा है। तो मीडिया, जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को मीडिया से रिलेटेड, आप अवेयरनेस क्रिएट करें, अवेयरनेस इन अ पॉजिटिव सेंस, ये नहीं कि आप नेगेटिव सेंस के अंदर लोगों को डराना शुरू कर देंगे जी आप घर में बैठे ये करें वो करें। इसी के साथ साथ लिव इन द प्रेजेंट, आप मौजूदा हाल के अंदर रहें। आप ना फ्यूचर के बारे में सोचे कि मुझे होगा नहीं होगा, अल्लाह को बेहतर पता है। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने आपको अभी तक महफूज रखा है तो अल्लाह आपको आगे भी महफूज रख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई मसला नहीं है। इसके बाद बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेफ्टी मेयर्स और प्रिकॉशंस को आप एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एसओपीज को फॉलो करने से, आप एसओपीज को फॉलो करते हो तमाम तर काम करें, अपने कामों को जारी रखें, जिससे इस मुल्क की इकोनॉमी को सहारा मिल सकता है। दूसरी, अवॉइड सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों के साथ मेल जोल, लोगों के साथ फजूल का उठना बैठना विदाउट एसओपीज, इसको खत्म कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग आप बरकरार रखें, एसओपीज का ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करें। अगर आपके पास दुकान है, आपके पास आपका जो भी आपका सेटअप है, अगर आप इंडिपेंडेंट काम करें तो एसओपीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इससे आप भी और आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे और माशरा भी महफूज रहेगा। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट को एडवाइस है, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई किरदार नहीं अदा कर रहा, तो जो भी जितने भी गवर्नमेंट के लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज खुदारा लोगों की जिंदगी के साथ मजाक न करें। स्ट्रिक्टली आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप ये सब कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली जो है एसओपीज को इंप्लीमेंट कराएं और स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं, सख्त से सख्त कानून बनाएं, सख्त से सख्त सजाएं रखें जो लोग इस एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर ये डर हो कि अगर हम एसओपीज को वायलेट करें तो हमारे साथ क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है एक कौम बनकर हम इसका मुकाबला करें। एक कौम मिलकर हर एक चीज का मुकाबला करती है, और इसका मुकाबला एज अ नेशन हम किस तरह कर सकते हैं कि सब लोग, हम सब इज्तिमाई तौर पर तौबा निकालें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। इसी के साथ जो आखिरी बात है, न्यूजीलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अब तक कोरोना वायरस के अंदर, जिसके अंदर 0 केसेस हैं, और उनके अंदर जितने भी कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स थे वो सब के सब रिकवर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, क्योंकि उनकी आबादी जो है वो सिर्फ 5 करोड़ की आबादी है, वहां पर ये चीज मुमकिन है, पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है। हम न्यूजीलैंड की मिसालें दे सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जैसा लॉकडाउन हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम गरीब ममालिक में से। हम अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो हमारा गरीब क्या करेगा। इसी के साथ उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट लॉज लगाए, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया कि उसकी वजीर आजम ने खुद कहा कि यानी बहुत सारे लॉकडाउन में ऐसे पॉइंट्स थे जो कि इलीगल थे, लेकिन हमने वो सख्त कदम उठाया और लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया। अब जो ये पॉइंट है कि आप एज अ नेशन आप गवर्नमेंट का साथ दें, गवर्नमेंट ने जो जो एसओपीज बयान की हुई हैं आप उनका साथ दें। तो ये एक छोटी सी मेरी रिसर्च थी कोरोना वायरस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर ये वीडियो सुनकर आपके दिलों के अंदर से, आपके दिमाग के अंदर से इस कोरोना वायरस का डर काफी हद तक कम हो चुका होगा। और आप इस डर को कैसे कम कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं, ताकि लोगों के दिलों के अंदर से कोरोना वायरस का डर खत्म हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आगे भी आपको महफूज रखे इस कोरोना वायरस की वबा से और आपके खानदान वाले को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।